ایک سائل ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ پر رسول نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس دولت ہے لیکن نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ توجہ کیجیے گا، سب سے بڑا بخیل کہنے لگا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس دولت ہے نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ دوسری مرتبہ بتا یا رسول اللہ اس سے بڑا بخیل، رسول نے فرمایا کہ اس سے بڑا بخیل وہ ہے جو دوسروں کی دولت کو دے کے حسد کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ سائل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان دونوں سے بڑا بخیل کون ہے؟ رسول نے فرمایا ان دونوں سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ پہ اور میری آل پہ درود نہیں پڑتا۔ سال کر کے مسجد سے باہر گیا، سوال کر کے مسجد سے باہر گیا۔ بابا جی توجہ کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، شاید 20 شوال یا 18 شوال کو ہماری شام میں واپسی ہوگی، آپ کے حق میں دعا کروں گا، آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ مولانا مختار حسین کانجو کا ایک شاگرد بھی ہے، دیکھیں مسجد سے باہر گیا، صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اس کے بارے میں بشارت دے دیں، یقیناً جانتی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس اہل جنت سے کہوں کہ میرے حق میں دعا کریں، اللہ مجھے بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اعلیٰ جگہ دے گا۔ رسول نے فرمایا اب علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول بھی بیٹھے ہوئے، دونوں بھائیوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ جاؤ مسجد سے باہر، اگر آپ کے حق میں دعا کر تو کروا لیجیے۔ وہ مسجد سے باہر گیا جس کے بارے میں رسول نے بشارت دی تھی کہ تو جنتی ہے، اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے کا خصوصی توجہ دوں گا اس جملے پہ۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے ایمان سے بتاؤ کہ مسجد نبی سے آئے ہو یا مسجد نبی کی طرف جا رہے ہو؟ کہا کہ مسجد نبی سے آ رہا ہو۔ کہا کہ علی بیٹھے ہوئے تھے چلے گئے، کہا علی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا مجھے تیرے عقل پہ ترس آتی ہے کہ تو جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے لینے والے کے پاس آئے۔ تقریباً یہاں سے 25 30 یا 35 کلومیٹر ہوگا کروڑ پکا، وہاں کے عزادار میرے سامنے تشریف فرما، بولا سب لوگوں کی زندگی دراز فرما۔ جملہ آ گیا کہتا چلا، قرآن مجید ہے، اس میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے، سورۃ توحید، جسے آپ لوگ سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد۔ توجہ کیجیے گا، چھوٹا سا سورہ ہے لیکن اس سورے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ 114 سورے، ان میں سے چھوٹا سورہ ہے سورۃ توحید، اس کی اہمیت سب سے زیادہ، امپورٹنٹ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے اس سورے کی کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، نماز فجر بھی پڑھتا ہے، نماز ظہر بھی پڑھتا ہے، نماز عصر مغرب کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور عشاء کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور جو شخص بھی ان 5 نمازیں میں اس سورے کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں۔ اور پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، خطیب اپنے خطیب بھی پوری ذمہ داری سے گفتگو، جس کو شک ہو بہاولپور زیادہ دور نہیں ہے، 7 کلومیٹر ہے، علامہ مختار حسین کانجو کی موجودگی میں آپ کو کتابوں کے انبار لگا دوں گا، کتاب کا نام ہے الجوہر المطالع۔ جو شخص جن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ایک نماز میں بھی سورۃ توحید کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر امام نے فرمایا جو شخص ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھتا، اب نماز کی بات نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جو شخص اب نماز کی بات نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ مجھے ایمان سے بتا اس سورے کی اتنی اہمیت کیوں ہے، امپورٹنس کیوں ہے؟ اس لیے اہمیت ہے کیونکہ یہ ہے صفتوں والا سورہ،
اس میں ہے صفات، قل هو اللہ، اب احد ہونا بھی صفت، اللہ الصمد، صمد ہونا بھی صفت، لم یلد ہونا بھی صفت، ولم یولد ہونا بھی صفت، یہ ہے صفتوں والا سورہ۔ جو صفتوں والے سورے کو نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب رسول نے فرمایا جعلی تیری مثال لوگوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کہتی ہے، جو صفتوں والے سورے کو نماز میں نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں، جو علی کو نہیں مانتا وہ کیا ہوگا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، جو علی کو نہیں۔ رسول یعنی تیری مثال ہے سورہ توحید جیسی، سورہ آل عمران نہیں کہا، سورہ یوسف نہیں کہا، سورہ محمد نہیں کہا، سورہ نور نہیں کہا، سورہ آل عمران نہیں کہا، سورہ قصص نہیں کہا، سورہ کوثر نہیں کہا، سورہ بقرہ نہیں کہا، کہا یا علی تیری مثال ہے سورہ توحید جیسی، تو ہے سورہ توحید جیسا۔ اب سورہ توحید کی شان کیا ہے؟ سورہ توحید کی شان یہ ہے جو نماز میں سورہ توحید نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں رہتی، اور نماز میں سب کچھ پڑھے علی ولی اللہ نہ پڑھے اس کی نماز آپ نے علماء کرام سے بھی سنا اور ذاکرین سے بھی سنتے ہیں کہ علی کے نام کا مطلب کیا ہے۔ یہ سنتے ہیں کہ بلند ہونا۔ شیخ صدوق علیہ رحمت کی بہت بڑی کتاب ہے امالی اور ہے التوحید، دو کتاب، ان میں علی کے نام کا اور بھی مطلب لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی توجہ تو میں بتاتا چلوں، علی کے نام کا مطلب بلند ہونا کے ساتھ ساتھ ہم نام خدا ہونا بھی ہے۔ سمجھئے، ہم نام خدا ہونا یعنی اللہ کے نام کا شریک ہونا، یعنی اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی نے بھیجے ہیں کسی نبی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ نہیں رکھا، لیکن تو ایتوں کو چھوڑ دیا، روایتوں کو نہ مانا جائے، حدیثوں سے منہ موڑ لیا جائے، علی کو کل ایمان نہ کہا جائے، علی کو مرد میدان نہ کہا جائے، علی کو ساقی کوثر نہ کہا جائے، علی کو شافی محشر نہ کہا جائے، علی کو قطب الاتاب نہ کہا جائے، علی کو حبیب الاحباب نہ کہا جائے، علی کو شافی محشر نہ کہا جائے، علی کو مولا غدیر نہ کہا جائے، علی کو کائنات کا امیر نہ کہا جائے، لیکن علی کی فضیلت کے لیے فقط ہم نام خدا ہونا کافی ہے۔ علی کی فضیلت کے لیے صرف ہم نام خدا ہونا کافی ہے۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر جتنے بھی نبی بھیجے کسی نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا۔ آدم سے شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے کنان تک، کنان سے محلائل تک، محلائل سے یارے تک، یارے سے نمک تک، نمک سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے یعقوب تک، یعقوب سے یوسف تک، یوسف سے زکریا تک، زکریا سے زکریا تک، زکریا سے یحییٰ تک، یحییٰ سے عیسیٰ تک۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں کسی نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھا۔ اللہ کے بھی 100 نام ہے، میرے مولا علی کے بھی 100 نام ہے۔ اچھا مزاج فطرت ہے کہ اللہ نے خود کو بھی ولی کہا، اس کو بھی ولی کہا، خود کو بھی مولا کہا، اس کو بھی مولا کہا، خود کو بھی علی کہا، اس کو بھی علی کہا۔ خود کو بھی علی کا، اس کو بھی علی کہا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے نبیوں کو نبوتیں دی، نبیوں کو رسالتیں دی، نبیوں کو عہدے دیے، نبیوں کو منصب دیے، خلیل بنایا، اپنا نام نہیں دیا، شیعہ بنایا، اپنا نام نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں پالنے والے علی کو تو ہم نام بنانے کی بجائے علی کو تو نبی بنا دیتا۔ علی کے نبی بننے کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کوئی مشکل کی بات نہیں تھی۔ علی کے نبی بننے کے لیے بس بستر پر لیٹنے کی ضرورت تھی۔ علی کے نبی بننے کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں تھی، کوئی دقت کی بات نہیں تھی، کوئی دقت کی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ علی کے نبی بننے کے لیے بستر پر لیٹنے کی ضرورت تھی۔ اب آنے کو بھی جائے گی موشن یاد ہے کیا تم معاشرت کی بات کرتے ہو؟ ہم اسے نبی کیا بنائے، اسے نبی کیا بنائے، اسے نبی کیا بنائے جس کی ولایت کی وجہ سے نبی بن گئے۔
سے نبی کیا بنا، جس کی ولایت کی وجہ سے نبی بنتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ موسیٰ نے غلو کی بات کہہ دی ہے۔ عزیزان محترم، رسول کی حدیث، کوئی مرسل، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے پہلے اقرار ولایت نہ کیا اور نبی بنا دیا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے پہلے اقرار ولایت نہ کیا ہو اور نبی بنا دیا۔ اب اقرار ولایت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اب اقرار ولایت کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان محترم، اقرار ولایت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ توجہ کیجیے گا، پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنائے۔ آدم نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، نوح نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، موسیٰ نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، عیسیٰ نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، اسماعیل نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے، ابراہیم نے علی ولی اللہ کہا پھر نبی بنے۔ آدم ہو، شیش ہو، انوش ہو، کنان ہو، میلائل ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، خلیل ہو، اسماعیل ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ اور دنیا کا قانون بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کوئی وزیر بنتا ہے، جب کوئی صدر بنتا ہے، جب کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، وزیر بننے سے پہلے، صدر بننے سے پہلے، پرائم منسٹر بننے سے پہلے ایک سیمینار ہوتا ہے، ایک حلف برداری کی قسم کھلائی جاتی ہے کہ ملک کا وفادار رہو گے تو وطن دیا جائے گا، حکومت دی جائے گی۔ اللہ نے بھی یہی قانون بنایا کہ پہلے علی ولی اللہ کہلوایا پھر نبی بنایا۔ میں کہتا ہوں جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی علی کی ولایت کے دوران نبی نہیں بن سکتا تو علی کے غدار کو جنت کیسے ملے گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔